یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے، وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دیتا ہے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں۔ 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو، اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے، نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا ہے، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا ہے، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نظر جو وہ وہاں ہے وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے۔ اور بہت زیادہ رونا، اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آج سب کو جلا دیتا ہوں۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا۔ جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا۔
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਰੇਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਬਣ ਸੱਜੀ ਧੱਤੇ ਹੋ। یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے۔ مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ۔ کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ۔ ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا۔ 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے، فرمایا نہ بتاؤ، ہم دیکھ رہے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے۔ دلیلیں تھیں کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹائے کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا۔ پہلی دلیل ٹوٹ گئی، اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے۔ اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، میلوں سے میلوں سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے، اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے، اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، لوگ حیران، یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا؟ جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں، جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی، اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا۔ آپ کی آواز آئی، ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، یا ساریہ الجبل۔ یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں، روایات بتا کے بات کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔